अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर आयशा इसानी मजीद हूँ। आई एम हेड ऑफ रेडियोलॉजी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और हेड ऑफ फेडरल ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर। ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, रेडियोलॉजिस्ट हूँ, हेड ऑफ रेडियोलॉजी पिम्स में, जो कि पिम्स में लोकेटेड है। मेरा जो शोबा है रेडियोलॉजी का, वो बैकबोन है तमाम डायग्नोसिस का। आज मैं बात करना चाहूंगी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। ब्रेस्ट कैंसर में सबसे इम्पोर्टेंट आगाही है। आगाही से हम शुरू करते हैं। अगर अगर खवातीन को पता होगा, लम्प्स का अवेयरनेस होगी कि ब्रेस्ट में गिल्टी है, बगल में गिल्टी है, स्किन में प्यूडी ऑरेंज कहते हैं, डिम्पलिंग हो जाती है, या कोई ऐसा डिस्चार्ज ब्रेस्ट से होता है, तो फौरन जो है वो जाके आप अपनी स्क्रीनिंग कराएं। स्क्रीनिंग के कुछ असूल हैं। अगर आप 40 साल और उससे ऊपर हैं तो मैमोग्राफी यानी कि एक्सरे की मदद से ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग होती है, और वो साल में एक दफा जरूरी है कि कराई जाए। उसके साथ अल्ट्रासाउंड भी कॉम्प्लीमेंट्री किया जाता है। अगर यंगर फीमेल्स हैं और उनमें जैसे फाइब्रोएडिनोमा होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो जो है अपनी अल्ट्रासाउंड करवाएं, लंप फील हो। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ज्यादा विजिलेंट रहें और अपना ईयरली जाके मुआयना भी करवाएं, और साथ ही जाके आप अपनी स्क्रीनिंग कराएं एज के मुताबिक। सेल्फ एग्जामिनेशन की भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि महीने में एक दफा, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा टेंशन ली जाए। ये भी होता है, यंग लड़कियों में देखा जाता है, कुछ आती हैं पेशेंट्स मेरे पास और वो परेशान हो जाती हैं, कॉलेज की बच्चियां, और वो इस तरह नहीं है। एहतियात करनी चाहिए, लेकिन एक माकूल तरीके से। हमेशा याद रखिए कि अगर जरा भी फील हो तो जो उसके स्पेशलिस्ट हैं या ट्रेन्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स एक ब्रेस्ट और ब्रेस्ट की डिजीजेस में, उनके पास आप जाएं। अपने लिए टाइम निकालें, अपनी स्क्रीनिंग के लिए करें। मैं आपको कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताना चाहूंगी। साइंटिफिकली जो ज्यादा रीजन सामने आई हैं, उसमें जो है लाइफस्टाइल, जिसमें ओबेसिटी है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, खुराक इस तरह की जो है, टिन्ड फूड्स हैं, रेडिएशन एक्सपोजर है, हमारे यहाँ शुक्र है अल्कोहल वगैरह इस तरह की मूजी बीमारियां और आदतें नहीं है लोगों को, तो वो चीफ फैक्टर पाकिस्तान में इतना नहीं है। लेकिन लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेना, प्रॉपर ग्रीन्स नहीं खाना, फूड नहीं खाना, जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फ्राइड फूड्स हैं, आजकल चिकन, जंक फूड्स वगैरह का है, उनसे एक तो वेट भी बढ़ता है और रिस्क भी इंक्रीज होते हैं। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स है। फैमिली हिस्ट्री बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। फीमेल होना बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनके लिए आपको जो है विजिलेंट रहना है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है वो तो साल में यंगर ओल्डर विमेन अपने एग्जामिनेशन के मुताबिक जो है, या अल्ट्रासाउंड है, सेल्फ एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी, अपने एज के मुताबिक वो वंस अ ईयर फैमिली हिस्ट्री वाली खवातीन जरूर ये कराएं। अभी मैं आपको कुछ सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बताती हूँ। सेल्फ एग्जामिनेशन खुद मुआयना करना है अपने ब्रेस्ट का। महीने में एक दफा जरूर कीजिए। ये आप लेटे हुए कर सकते हैं, नहाते हुए कर सकते हैं, वैसे आप मिरर के सामने चेंज करते हुए कर सकते हैं। और उसमें ये होता है कि अगर आपने अपने फॉर एग्जांपल लेफ्ट ब्रेस्ट का करना है तो राइट हैंड से क्लॉक की तरह आप एग्जामिनेशन करें और अपने जहन में बोलिए 1 2 3, जैसे 1 o'clock 2 o'clock यूं होता है, और फिर एंड में बगल में एक्जिला में। इसी तरह अगर राइट ब्रेस्ट का करना है तो लेफ्ट हैंड से क्लॉक की तरह अपना एग्जामिनेशन करें और फिर एक्जिला में, क्योंकि वो भी ब्रेस्ट का जुज़ भी है। ये अगर आप ये एक हैबिट और एक बना लें तो आपको खुदा ना खास्ता कोई छोटा लम्ब भी हुआ, आपको कुछ डिफरेंस फील हो जाएगा, और उसके बाद आप एक प्रॉपर हेल्थ प्रोफेशनल के पास पहुंच जाएं ताकि वो अपना एग्जामिनेशन करें और फिर अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 40 इयर्स एंड अबव मेमोग्राफी प्लस अल्ट्रासाउंड का कॉम्बिनेशन, और यंगर पेशेंट्स के लिए अल्ट्रासाउंड। इसकी जो एज ग्रुप है हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ज्यादा से ज्यादा यंग औरतों खवातीन में ये हो रहा है। जो कॉमन एज देखी जा रही है वो 35
سے 40 ایئرس کی فیمیلز میں ہے. جو ویسٹ ہے اس میں 55 ایئرز اس طرح ہے. ہماری اب ایج گروپ جو ہے یہ زیادہ کارسینوجینک فیکٹرز ہیں، ٹاکسک انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی فوڈ کنٹرول اور کوالٹی انہانسمنٹ والے سیلز اس طرح کے ہیں نہیں. تو اس وجہ سے ہم ساؤتھ ایشیا پورے میں پاکستان 1 in every 9 women is prone to get breast cancer in her lifetime. آپ یہ دیکھیے نا کہ اتنی بڑی آبادی ہے، 250 ملین پہ ہم پہنچ چکے ہیں، جس میں آدھی فیمیلز ہیں. اور اس میں بھی جو ہے آپ دیکھیے کہ جو اس ایج گروپ کی فیمیلز ہیں وہ کتنی بڑی مقدار ہے. تو اس لیے آپ نے یہ جو الارمنگ سائنز ہیں جس کو میں نے کہا کہ کوئی چینج ان سائز ہے، لمپ فیل ہوا ہے، ڈسچارج ہو گیا ہے، سکن کی پکرنگ ہو گئی ہے، نپل اندر چلا گیا، کوئی بھی اس قسم کی چیز ہو تو پلیز آپ نے فوراً اپنا آ کے ایک پروفیشنل معائنہ کروانا ہے. میرا یہ میسج اسپیشلی اپنی ان بہنوں کے لیے جو دیہات کے ایریاز میں ہے، رورل ایریاز میں ہے، ان کے لیے ہے کہ وہ علاج سے محروم ہوتی ہیں. اس طرح کے BHU RHC وغیرہ میں یہ اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی. آپ نے اپنے آپ کو ترجیح دینی ہے اور فوراً آنا ہے. اور آپ نے اپنے میل جو ہیں کاؤنٹر پارٹس گھر پہ ہیں، آپ کے والد ہوں، آپ کے ہسبینڈ ہوں، بھائی ہوں، بلا جھجک بلا شرم کے ان کو بتانا ہے کہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی گلٹی ڈیولپ ہو رہی ہے یا پرابلم ہو رہی ہے. دیکھیے آپ کو یہ چیز خود اوور کم کرنی ہوگی. اس تمام بہنوں کے لیے ہے. آپ کی اپنی زندگی سے زیادہ بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے اور جتنی جلدی یہ ڈائگنوز ہوگی اتنا اس کا علاج بہترین ہے. کچھ اس طرح کا ہے کہ جو سٹیج 1 ہے یعنی کہ 2 سینٹی میٹر سے چھوٹی، بالکل جو کہ چنے کے دانے کی یا پی جتنا، مٹر کے دانے جتنا ٹیومر ہوتا ہے جو کہ بغل میں نہیں پھیلا ہوا ہوتا، اس کی تو 99% ہے سروائیول ریٹ، یعنی کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے علاج سے. جو 2 ہوتا ہے جس میں سٹیج 2 جس میں 2.5 3 سائز بڑھ جاتا ہے، تھوڑی گلٹی جو ہے اس کی روٹس جڑیں جو ہیں وہ بغل تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن گلٹی کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، اس میں 95%. لیکن 3 جبکہ سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے اور بغل میں بھی چلا جاتا ہے، بغل میں 2-3 پوائنٹس کے اوپر وہ پھیل جاتا ہے لمف نوڈز میں، وہ پھر آپ 70% پہ آ جاتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سے سٹیج 3 اور 4 میں یہ ہوتا ہے کہ جگر میں، بونز میں، برین میں، یعنی وہ چیز پھیل کے آپ کی ہڈیوں میں اور باقی اعضاء میں جب چلی جاتی ہے تو بالکل ہی 40 سے 50% سروائیول ریٹ ہو جاتا ہے. اور وہ نہایت تکلیف دہ گھر والوں کے لیے، مریض کے لیے، معاشرے کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، سب کے لیے وہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ پتا ہے کہ اس پرسن کے پاس 2 سال رہ گئے، 3 سال رہ گئے لائف کے، تو آپ دیکھیں اس نوبت تک کیوں آدمی آئے. آپ سٹیج 1 یا 2 پہ 1 واقعی میموگرافی یا الٹرا ساؤنڈ پہ ہی زیادہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے، میں آپ کو آنیسٹلی یہ بتاؤں، اس لیے اسکریننگ کا میں بار بار کہہ رہی تھی. لیکن 2 پہ تو ہر خاتون کو اپنے سیلف ایگزامینیشن سے اور ویجیلنٹ رہ کے، الرٹ رہ کے یہ ڈیٹیکٹ کرنا چاہیے اور فوری ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے، کیونکہ سٹیج 1 اور 2 جو ہے وہ تقریباً 100% قابل علاج ہے. جب سٹیجز بڑھ جاتی ہیں اور آپ آتے ہیں تو بس پھر آپ کی سروائیول ریٹ نیچے ہو جاتی ہے. تو کیوں اس چیز کا ویٹ کریں، آپ آئیے. 100% جو ہے آپ اپنا جو ہے سروائیول کریں. یہ چیز اگر ہونی ہے تو یہ ایک ریئلٹی ہے، اس سے چھپا نہیں جا سکتا. اس کو جلد ڈائگنوز کر کے ڈاکٹر کے پاس آ کے اس کا ٹائملی علاج کر کے اور آپ کی انشاءاللہ سروائیول ریٹ 99 to 100%. جی، دیہاتوں کے حوالے سے میں خصوصاً یہ کہنا چاہوں گی کہ وہاں کیونکہ فیسلٹیز بھی نہیں ہیں اور تھوڑا دور دراز جا کے پھر ایک BHU آتا ہے، RHC آتا ہے، تو ایٹ لیسٹ دیہاتوں کے حوالے سے یہ پیغام میں چاہوں گی کہ میری تمام بہنوں کو یہ ملے کہ آپ جائیں اور اپنا فوری جو ہے معائنہ کرائیں. دیکھیں جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے
ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ایک میموگرافی مشین اور الٹرا ساؤنڈ مشین تو ہونی چاہیے. الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے لیکن میموگرافی اکثر نہیں ہوتی، کیونکہ عورتوں کا معاملہ ایم سوری ٹو سے ہر وہ مشین دوسری آ جائے گی، لیکن جو عورتوں کی اسکریننگ کے لیے چیزیں ہیں ہمیشہ وہ ترجیح نہیں دی جاتی ہے. حکومت بھی کم ترجیح اس لیے شاید دیتی ہے کہ عورتیں خود بھی ترجیح نہیں دیتی. تو آپ لوگ سب جب بہنیں آئیں گی اور دیہاتی ایریاز کو اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گی، آپ لوگ آئیں اور آپ آ کے اپنا حق مانگیں اور آپ آ کے اپنا معائنہ کروائیں اور فوراً جو ہے آپ اپنی اسکریننگ کرائیں اور آ کے یہ سہولیات آپ مانگیں. آپ اپنے ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹر میں آ کے کہیں کہ میں نے میموگرافی کرانی، میں نے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے، مجھے گلٹی محسوس ہو رہی ہے. آپ لوگ جب تک خود نہیں آئیں گی تو اس وقت تک جو ہے اسی طرح میری بہنیں جو ہیں وہ ڈیزیز کی سٹیج زیادہ ہوتی جائے گی اور پھر اس وقت جو ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں رہ جائیں گی. ابھی میں جدھر بیٹھی ہوں وہ ابھی ایوننگ کا ٹائم ہے. یہ اسلام آباد ریڈیولوجی کلینک ہے، G8 مرکز، بالکل تندوری کے ساتھ. آپ ادھر آئیں. یہاں اگر سروسز ضرورت ہو تو شام کو جو ہے ادھر بریسٹ کی تمام امیجنگ، جس میں اسکریننگ سے لے کے لمپ کی بایوپسی تک، باقی امیجنگ، سی ٹی اسکین، MRI، خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہوتا ہے وہ پھیل جاتا ہے، تمام سہولیات موجود ہیں. آپ آئیں. میں اپنی ساری خواتین جو ہے اپنی کولیگز کو، اپنی جونیئرز کو، سینئرز کو، بہنوں کو، سب کو یہ کہوں گی کہ اپنی صحت سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. آپ اپنی اسکریننگ کرائیں. ویسے بھی سال میں ایک دفعہ آئی تھنک کہ ہر خاتون پہ وہ اپنے لیے ٹائم نکالے اپنی اسکریننگ کے لیے کریں اور آئیں. ہم لوگ آپ کے لیے بیٹھے ہیں. آپ نے پمز میں آنا ہے، آپ نے ایوننگ میں آنا ہے. ورکنگ ویمن کے لیے سم ٹائمز ایوننگ کنوینئنٹ ہے، جس طرح بھی کنوینئنٹ ہے. وی آر دیئر. دا بریسٹ سینٹر از دیئر. ڈپارٹمنٹ از دیئر. اسلام آباد ریڈیولوجی کلینک از دیئر. پلیز آپ آئیے اور اپنا معائنہ کرائیں. تھینک یو.